اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ رسولوں اور کتابوں کے نازل کرنے کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ اس کے علاوہ اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے۔ جس طرح وہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس سے پہلے آیت نمبر 8 کے حاشیے میں گزر چکی ہے۔ اس آیت میں وضاحت بھی انہوں نے اپنے اس خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی جس کو یہ مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری رحمہم اللہ نے وغیرہ نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس میں سرے سے نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ درمی ضد اور اناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی 3 رائے ہے، ایک پوری آیت کو یہود سے، دوسرے پوری آیت کو مشرکین سے، اور تیسرے آیت کی ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئی ہے بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت یعنی ہمیشگی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔